کربلا سے شام کارواں رواں ہے، اور یہ ایام جو ہے سید سجاد اور بی بی زینب، یہی دو ایسی ہستیاں ہیں جو اس کارواں میں چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے میرے رسلی صاحب کی یہ 4 مصرے اس کے بعد سلام۔ زینب بطول کرب و بلا لا کلام ہے، زینب بطول کرب و بلا لا کلام ہے، شبیر کربلا کے محمد کا نام ہے۔ زینب بطول کرب و بلا لا کلام ہے، شبیر کربلا کے محمد کا نام ہے، جو مدح خوان زینب عالی مقام ہے، جو مدح خوان زینب عالی مقام ہے، اس کے لیے تو نارے جہنم حرام ہے، اس کے لیے تو نارے جہنم حرام ہے۔ شبیر کون؟ فاتح میدان کربلا۔ شبیر کون؟ فاتح میدان کربلا۔ زینب ہے کون؟ فاتح دربار شام ہے، زینب ہے کون؟ فاتح دربار شام ہے۔ بابا بلند السلام۔ علامہ صادق عباس آبادی کا یہ کلام آپ لوگوں کی سماعت کو جے کر رہا ہوں۔ احساس میں شبیر کے مقصد کو سجا کے، احساس میں شبیر کے مقصد کو سجا کے، پڑھتا رہا قرآن کو لہجے میں دعا کی۔ احساس میں شبیر کے مقصد کو سجا کے، پڑھتا رہا قرآن کو لہجے میں دعا کی۔ بیمار غم عزیز کو حاصل ہے صحت، بیمار غم عزیز کو حاصل ہے صحت، سجاد کا غم مل گیا پردے میں دبا کے، سجاد کا غم مل گیا پردے میں دبا کے۔ پر جو رکی تھی سر دربار، آواز عزا پر جو رکی تھی سر دربار، باقی ہے اذان اسی لہجے میں صدا کے، باقی ہے اذان اسی لہجے میں صدا کے۔ توڑا ہے سکوت لب احساس بشر کو، توڑا ہے سکوت لب احساس بشر کو، تقریر سے سجاد ذہنوں کو جگا کے، تقریر سے سجاد ذہنوں کو جگا کے، خطبے سے کیا مقصد سرور کا تحفظ، خطبے سے کیا مقصد سرور کا تحفظ، سجاد نے الفاظ کو شمشیر بنا کے، سجاد نے الفاظ کو شمشیر بنا کے، جینے کا سلیقہ دیا طوفان بلا میں، جینے کا سلیقہ دیا طوفان بلا میں۔ بیمار نے خود منزل دشوار پہ جا کے، بیمار نے خود منزل دشوار پہ جا کے، چلتا رہا سینے پہ ہر ایک ظلم کا خنجر، چلتا رہا سینے پہ ہر ایک ظلم کا خنجر، لیکن لبے عابد میں تھے الفاظ دعا کے، لیکن لبے عابد میں تھے الفاظ دعا کے۔ ملتی ہے ہوا دامن سجاد کی جن کو، ملتی ہے ہوا دامن سجاد کی جن کو، بجھتی ہی نہیں شمع وہ جھونکوں سے ہوا کے، بجھتی ہی نہیں شمع وہ جھونکوں سے ہوا کے۔ اپنوں پہ تو خاص ان کا کرم ہوتا ہے ساتھ، اپنوں پہ تو خاص ان کا کرم ہوتا ہے ساتھ، بیگانے بھی پاتے ہیں مرادیں یہاں آ کے، بیگانے بھی پاتے ہیں مرادیں یہاں آ کے۔ احساس میں شبیر کے مقصد کو سجا کے، پڑھتا رہا قرآن کو لہجے میں دعا کے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں متمزن نے حیدر کے ساتھ قبلہ کا مولانا حسین
حسین شاکر صاحب سے حضور ممبر بابا بلندہ سلوار اور مرحوم پرویز سکندر اور حاضرین کے تمام مرحومین و مرحومات کو یاد کرتے ہوئے بالخصوص ملت جعفریہ کے تمام شہداء کو حساب بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ومحمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني من مننه وإحسانه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظروف وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أصحابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب بذروة القاهر الأعبل والثابت القدم على زحاليف حاف الزمن الأول الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية صلوات عزیزان محترم سامعین گرامی قدر سرنامہ سخن کے طور پر آپ کے سامنے نبی کریم کا ایک ارشاد پیش کیا جس میں نبی نے فرمایا من مات ولم يعرف
امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے ولم یعرف امام زمانہ، اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، ماتا میتۃ الجاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جہالت کی موت مرا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ جہالت کی موت مرا، بلکہ کہا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، کیونکہ جہالت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر علم نہیں، اور جاہلیت وہاں ہوتی ہے جہاں دین نہیں ہوتا۔ جاہلیت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر دین نہیں ہوتا۔ تو نبی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرے وہ جہالت کی موت نہیں مرا، جاہلیت کی موت مرا ہے، یعنی وہ دنیا سے گیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کے توحید مرا ہے۔ اس کا کلمہ پڑھنا اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، بلکہ اگر امام کی معرفت ہوتی تو وہ جاہلیت کی موت۔ اسی لیے جب امام حسین 28 صفر کو 28 رجب کو روانہ ہوئے ہیں مکہ کے لیے، تو ایک خطبے کا ٹکڑا امام حسین نے وصیت کا ٹکڑا، ایک فقرہ جناب محمد حنفیہ کو لکھ کے دیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ انی لم اخرج اشر ولا بطرا، میں جو نکل رہا ہوں میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا، ولا مسلما ولا فاسدا، میں فتنہ و فساد اور ظلم پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، انما خرجت، جو میں نکل رہا ہوں کیوں نکل رہا ہوں، لطلب الاصلاح فی امت جدی، تاکہ اپنے نانا کے دین کی اصلاح کر سکوں۔ تو بھائی یہ اصلاح ہمیں تب سمجھ میں آئے گی جب ہمیں اس دور کی خرابی کا پتہ چلے۔ آج کل ہر شخص امام حسین کی اصلاح کا اپنے انداز میں مانا کرتا ہے، واقعہ کربلا کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی امام حسین اس کام کے لیے نکلے، امام حسین اس کام کے لیے نکلے، امام حسین جس کا جو دل چاہے وہ اپنے انداز میں تفسیر کر رہا ہوتا ہے۔ امام نے کہا کہ میں اپنے نانا کے دین کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ کب کہا؟ 1400 سال پہلے۔ تو 1400 سال پہلے جو اصلاح کی تھی ہمیں خرابی بھی 1400 سال پہلے ہی دیکھنے پڑی تھی۔ تو بھائی اس دور میں خرابی کیا تھی جس کی اصلاح کے لیے امام حسین نکلے؟ وہ جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ تھی عدم معرفت امام برحق۔ امام برحق کی لوگوں کو معرفت نہیں تھی، امام برحق کی معرفت نہیں تھی، جو سب سے بڑی خرابی تھی۔ امام لوگوں کو امامت پہچانوانے کے لیے نکلے، زمانے کو امامت کا درس دینے کے لیے نکلے، سب سے بڑی خرابی۔ اچھا بات یہ ہے کہ بھائی مان تو سب رہے تھے، کون امام کو نہیں مانتا؟ آج بھی آپ جا کے کسی بھی مسلمانوں کے 73 فرقوں سے پوچھ لیجئے کہ بھائی علی کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ کہیں گے مانتے ہیں۔ زہرا کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ حسن اور حسین کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ عالم آپ کسی سے پوچھئے نبی کے نواسوں کا نام کیا تھا، کوئی یہ نہیں کہے گا خلیفہ حسن خلیفہ حسین، سب کہیں گے امام حسن امام حسین۔ تو مان تو سب رہے تھے، مشکل ماننے کی نہیں تھی، مشکل پہچاننے کی تھی۔ یعنی کوئی امام برحق کو پہچان نہیں رہا۔ یہی وجہ فقط اہل سنت کے درمیان یا مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کے درمیان نہیں رہی، بلکہ یہ خرابی خود شیعوں کے اندر بھی آتی کہ امام برحق کو نہ پہچاننا۔ ایک تمہیدی گفتگو ہے، انشاءاللہ میں ایک منزل تک پہنچوں گا۔ یہ خرابی شیعوں کے درمیان بھی آ گئی کہ شیعہ بھی اپنے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شیعہ 12 اماموں کو ماننے والا شیعوں کے درمیان 4 بڑے بڑے فرقے بنے آج سے 1314 سال پہلے۔ سب سے پہلا فرقہ جو تشیعوں میں وجود آیا وہ فرقہ
حضرت محمد حنفیہ کا غلام تھا کیسان نے اس فرقے کو بنایا. اس نے کہا کہ محمد حنفیہ وفات نہیں پائے بلکہ کدھر چلے گئے؟ غیبت میں چلے گئے. اس فرقے کا نام تھا فرقہ کیسانیہ. یہ 3 اماموں کو مانتا تھا، امام حسن، امام علی، امام حسین، لیکن چوتھے امام زین العابدین کو امام نہیں مانتا تھا. محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتا تھا. یہ تشیع کا فرقہ تھا، یعنی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکے. شیعوں کے اندر بات پہنچی کہاں تک؟ امام باقر تک. امام باقر کی امامت کا انکار ہوا. کسے امام مانا گیا؟ زید شہید کو امام مانا گیا. حالانکہ زید شہید نبی نے بڑے فضائل روایتوں کے اندر موجود ہے. یہی سے تشیع کے اندر دوسرا فرقہ پیدا ہوا جس کا نام ہے زیدیہ. زیدیہ کوئی سنی فرقہ نہیں ہے، شیعوں کا فرقہ جو امام علی کو منصوص من اللہ مانتا ہے، امام حسن کو منصوص من اللہ مانتا ہے، امام حسین کو منصوص من اللہ مانتا ہے. مشکل کہاں پر آئی؟ 5ویں امام کی امامت میں امام زین العابدین نہیں مانا اور زید شہید کو اپنا امام مانا. یہ فرقہ بن گیا زیدیہ. فرقہ پہنچا جناب امام موسیٰ کاظم پہ. ایک اور تشیع کے اندر فرقے نے جنم لیا، اسماعیلیہ، جنہوں نے آپ کے 7ویں امام کی امامت کا انکار کیا. 6 کو امام مانا، 7ویں کو امام نہیں مانا. توجہ کیجیے گا جملوں کی طرف، یعنی جنت سے 7 قدم رہے. 7 کو مانا، 7 کو نہیں مانا. 8ویں امام کے دور میں پہنچے. 8ویں امام رضا کی امامت کا انکار کیا. 7 اماموں تک مانا، 8ویں امام کو نہیں مانا. تشیع کا فرقہ، سنی فرقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرقہ واقفیہ جنہوں نے امام رضا کی امامت پہ توقف کیا. تو یہ عدم معرفت امام کا مسئلہ فقط دنیا میں مختلف مذاہب دوسرے مذاہب میں نہیں رہا، یہ شیعوں کے اندر بھی یہ مشکل بڑی سب سے بڑی کہ امام برحق کو نہ پہچانا. 8ویں امام کے در تک پہنچا یہ کو، 8ویں امام پہ آ کے توقف کر دیا، 8ویں امام کو امام نہیں. سید حمیری، توجہ کیجیے جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں، بس اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. سید حمیری بہت بڑا شاعر، بہت بڑا شاعر. کسی نے امام رضا سے کہا، آپ کے امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ کے وہ سید الحمیری آیا ہے شعر سنانے کے لیے، بڑے اچھے شعر سنا. امام نے کہا یہ نہیں کہو سید حمیری بلکہ کہو سید کافر. اتنا بڑا شاعر، مداح میں شعر لکھنے والا، کہا یہ کہو سید کافر. بات اڑتے ہوئے سید حمیری کی کانوں تک پہنچ گئی. 6 امام کی خدمت میں پہنچ کے کہتا ہے کہ مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، آپ کی شان میں تشریف ہے، اور آپ نے میرے بارے میں یہ بات کہی کہ میں سید کافر ہوں. تو مولا نے کیا کہا؟ مولا نے فرمایا ہمیں ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں نبی کا رشتہ دار مان لو، ہمیں تم اہل بیت میں سے مان لو، ہمیں جب تک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں مانے گی جب تک وہ ملے گی. کہتا ہے میں تو فرقہ کیسانیہ، میں محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتا ہوں. کس کو اپنا امام مانتا تھا؟ محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتا تھا. امام جعفر صادق کا چاہنے والا. ذرا غور کیجیے، امام کسے مان رہا ہے؟ محمد حنفیہ کو، اور مانتا تھا کہ محمد حنفیہ غیبت میں جا چکے ہیں. تو کہتا ہے میرا عقیدہ تو یہ ہے آپ اہل بیت رسول میں سے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرا امام محمد حنفیہ ہے جو پردہ غیبت میں گیا ہے. 6 امام نے کہا تجھے وہ پردہ غیب دکھا دوں جہاں تیرا امام ہے. اللہ اکبر جائیے گا. کہا تجھے وہ پردہ غیب دکھا دوں جہاں تیرا امام ہے. کہا کیا دکھا سکتے ہو مولا؟ کہا چل. مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا بقی کی قبرستان میں گئے، اور بقی کی قبرستان میں جا کے محمد حنفیہ کی قبر پہ ید اللہ کے نام سے اپنا ہاتھ پکڑا، قبر پھٹی. محمد حنفیہ قبر سے نکلے، اپنے بالوں میں جھاڑتے ہوئے کہا السلام علیکم یا امام یا امام یا حجت اللہ یا حجت اللہ.
सलाम और अय इमाम के बेटे, अय अल्लाह की हुज्जत, अय अल्लाह की हुज्जत के बेटे। जैसे ही ये मंजर सैयद बटोरी ने देखा, फौरन बड़ा शायर का एक शेर कहा खुदा की कसम आज से मैं भी जाफरी हो गया हूँ। सैयद हिजरी ने बता दिया जाफरी वो नहीं होता जो फिक्र जाफरी पर अमल करे। शियों के लोगों ने मुख्तलिफ नाम रखे, किसी ने शियों को राफिजी कहा, किसी ने अली का दीवाना कहा, किसी ने शिया कहा, किसी ने राफिजी कहा, किसी ने काबिल कहा, किसी ने जाफरी कहा। लेकिन हम जाफरी नहीं समझते हैं तो फिक्र जाफरी पर अमल करे वो जाफरी होता है। सैयद हिजरी ने बता दिया जाफरी उसे कहते हैं जो इमाम को सिर्फ मानता नहीं है, इमाम को पहचानता भी है। इमाम को पहचानने वाला मारिफत इमाम इतना है मसला। आज तशय्यो के अंदर मुख्तलिफ बातें मिसाल के तौर पर पेश करता हूँ, आप मौजूद हैं लेकिन क्योंकि मेंबर है और इधर से मेंबर है, मुख्तलिफ सूरत हाल से आप आ गए, मजलिस आप सुनते हुए आ रहे, बड़े बड़े खतीबों को सुनते आ रहे, लेकिन एक अजीब तमाशा लगा, कोई मौलाना एक बात करता है, कोई मौलाना दूसरी बात करता है, बेचारे आवाम लोग परेशान है। किसकी बात सुन, किसकी बात दुरुस्त, किसकी बात गलत है? ये परेशानी का आलम, ये दिगरगुनी का आलम लोगों के अंदर मौजूद है। हाँ, अगर मौलाना ना के फजाइल पढ़ दिए तो कहने लगेंगे कि भाई फजाइल पढ़ के चले गए, अगर आके सिर्फ तबलीग कर दी तो बड़ी खुश मजलिस पढ़ के गए। हाँ, यही होता है। ये इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें चली आ। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हलक फी रजुलान, दो बंदे हराम हो जाएंगे, मुफरितुन व मुफर्रित, इफरात करने वाले और तफरीक करने वाले, जो किसी चीज में ज्यादती कर दे, जो किसी चीज में कोताही कर दे, दोनों हराम। कहा नहनु अन्नबतुल औसत, हम अहले बैत का रास्ता दरमियाना रास्ता है, हम अहले बैत का रास्ता दरमियाना रास्ता। तो भाई मासर भाई फजाइल जो पढ़े जाते हैं, फजाइल, ये फजाइल की रविश, ये मेंबर पे आके मनाकिब पढ़ना, ये इसलिए नहीं पढ़े जाते कि लोग अमल में कोताही करें। ये बात याद रखिए, फजाइल पढ़े जाते हैं ताकि लोग अमल की तरफ तखलीक करें। क्योंकि अगर किसी के दिल में अली की विलायत शदीद से शदीद तर होती गई, उसका अमल भी बेहतर से बेहतर होता है। ये जो फजाइल पढ़े जाते हैं ये नबी की सीरत है, नबी मिंबर में मौजूद। इतने में इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद में इमाम हुसैन चलते हुए आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। इतने में इमाम हुसैन के कदमों से मस्जिद का तालीम बिगड़ गया, इमाम हुसैन जमीन पर गिर गए। नबी मिंबर में नमाज की फजीलत बयान कर रहे थे, रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे, हज की फजीलत बयान कर रहे थे, सहाबा मौजूद थे, हकाम दीन बयान कर रहे थे। नबी ने हकाम दीन को छोड़ा, अपने खुतबे को छोड़ा, मजलिस को छोड़ा, खिताबत को छोड़ा, मिंबर से उतरे और हुसैन को जाके मजलिस से उठाया और अपनी आवेश में लेके मिंबर पे आए। लोग परेशान, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, नबी ने मसाइल का बयान छोड़ दिया, नबी ने हकाम का बयान छोड़ दिया। सारी चीजें छोड़ने के बाद नबी ने हुसैन को अपने हाथों पर उठा के कहा, हाज़ा हुसैन इब्न अली अल-फारूकी, और लोगों ये अली का बेटा हुसैन है, इसे उठा लो। नबी ने मसाइल को छोड़ के फजाइल का और फजाइल को शुरू किया, ये बताने के लिए कि अगर इनकी फजीलतों पर लोग जाए तो फिर मसाइल को बहुत हल हो गए। ये जो अहले बैत के फजाइल है, ये अकीदे को मुहकम करने के लिए, अकीदा अगर इंसान का मुहकम तो अमल उससे ज्यादा मुहकम। हमारी मोहब्बत इंसान आता किस तरीके से, जिसके दिल में ज्यादा शदीद मोहब्बत, उसका अमल बेहतर से बेहतर होता है। आमिर इब्न हारिसा यहूदी शख्स है, आमिर इब्न हारिसा तारीख में वाक़या मौजूद, जंग ओहद में यहूदी है, लेकिन नबी से मोहब्बत करता था। तवज्जो देखिए, नबी से मोहब्बत करता था यहूदी। इससे खबर मिली कि मुसलमान नबी को छोड़ के ओहद में भाग गए। जब इसे ये खबर मिली तो ये यहूदी होते हुए मदीना से चला, नबी की खिदमत में ओहद पहुंचा, और ओहद पहुंचने के बाद इसने
نبی کے رکاب میں جنگ لڑی, جنگ لڑنے کے بعد زخمی ہوا, زخمی ہو کے زمین پر گرا. نبی کے صحابہ اس کی جنازے پر پہنچے, لاشے پر پہنچے, زخمی تھا, ابھی جان بازی تھی. کہا تو کس دل پر ہے؟ کہا جس کے لیے لڑا اسی کے دل پر ہو. جان بدن سے نکل گئی, ادھر بدن سے جان نکلی, صحابہ نبی کے پاس پہنچے, کہا یا رسول اللہ یہ امر حادثہ, اس کا کیا حکم ہے؟ نہ اس نے نماز پڑھی, نہ اس نے روزہ رکھا, نہ اس نے کلمہ پڑھا, نہ اس نے دین کے کسی کام پہ عمل کیا, کیا یہ جنت میں جائے گا؟ نبی نے ایک جملہ کہا کہ یہ حادثہ وہ شہید ہے جو بغیر عمل کی جنت پہنچ گیا. یہ کہہ کے نبی نے بتا دیا کہ جنت عمل کرنے میں نہیں ملتی, محمد کی محبت میں ملتی ہے. جنت کا معیار محبت اور محبت کے معیار ہے جس پر جنت جو ہے تقسیم ہو. محبت اہل بیت جس کے دل میں محبت ہو. امیر المومنین کوفہ میں ایک عورت کو لایا گیا, دفنایا گیا. بہار الانوار علامہ مجلسی, یہ باتیں ہیں کہ جن کے ہضم ہو گئی ان کے عقیدے محکم ہو جاتے ہیں. علامہ مجلسی جیسا محدث اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ عورت کو لایا گیا, قبر میں دفنایا جا رہا, 3 مرتبہ زمین نے قبول نہیں کیا عورت. امیر المومنین نے پوچھا کیا ماجرا ہے, یہ دفن کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا زمین قبول نہیں کر رہی, زمین میں رکھتے زمین باہر پھینک دی. پوچھا کیا ماجرا ہے, فرشتوں سے پوچھا, کہا یہ فاسقہ عورت ہے. کیا ہے؟ فاسقہ عورت ہے. علامہ مجلسی بہار الانوار میں نقل. تو مولا امیر پوچھتے ہیں فاسقہ ہے, یہ بتاؤ کیا اس کے دل میں میری محبت تھی؟ فاسقہ ہے, کہا کیا اس کے دل میں مجھ علی کی محبت تھی؟ کہا ہاں, یہ آپ کی برائے پر محبت رکھتی تھی. کہا اگر میری برائے پر محبت رکھتی تھی, اے زمین اسے محبت کرو, کیونکہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو مولا کا جملہ ہے, کہا محبتنا اہل البیت, ہماری محبت گناہوں کو ایسے بھی دھوتی ہے جیسے پانی گندگی کو دھو دیتا ہے. بڑا بڑا سلام کرنا چاہیے. امام کی معرفت اپنے امام کی معرفت ہو جائے. امام کی معرفت جتنا آپ آج کے عقیدے کی جنگ کے دور میں جہاں پر عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے, فرض ہے والدین کہ اپنے بچوں کے عقیدے درست کریں. فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, پتہ نہیں کون سی آوازیں کانوں پر پہنچ رہی ہوتی جو اشتباہات کا سبب بنتی, جو مشکلات کا سبب بنتی. ہر بچے کا عقیدہ وہ آپ کے نیٹ سے لے رہا ہے, ہر عالم کو سن کے 10 باتوں کی وجہ سے وسوسے کا شکار ہو رہا ہے. ایسے دور کے اندر اب جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, خدا کی قسم میں نے اس حدیث کو پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو. عجیب حدیث. بچے کے لیے اسلامی طور پر فطرت کا قانون یہ ہے, آج ہم اپنے بچوں کو 3 سال کی عمر میں چلو بھائی اسکول بھیج دو, نرسری کی 3 سال ہوتا ہے بچہ, والدین بچے سے جان بنانے کے لیے اسکول چلا جائے. اسلام اس بات کی نفی کرتا ہے. اسلام قانون فطرت ہے, کہتا ہے فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ 7 سال تک بادشاہ ہے. 7 سال تک بچے کو مقید نہ کیا جائے کہ جا کے تعلیم حاصل کرے. 7 سال کے بعد جو کرنا ہے اسے 7 سال سے پہلے بچے کو تعلیم دلانا ہے, کچھ بھی کرنا, اس کو 12 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹوں کے لیے ٹیوشن بھیجنا ہے, اسکول بھیجنا مناسب عمل نہیں. اسلام کی نگاہ معاشرے میں جھگڑے ہوئے لوگ ہیں, باہر مجبور ہیں, لیکن اسلام کچھ اور کہتا ہے. وہی اسلام کہتا ہے ادبوا اولادکم بالصلاۃ بسبع سنین, اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دو 7 سال میں. اپنے بچوں کو نماز کی تربیت کتنے سال میں دو؟ 7 سال میں اپنے بچوں کو. اب جا کے سنیے گا جملوں کو, میں حدیث حوالہ پیش کرنے والا ہوں کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو, نماز کی تربیت دو. اللہ نے عبادت واجب کی انسان پر, لڑکی پر 9 سال میں, لڑکے میں 15 سال میں. بالغ حجی کا ماجرا ہے کہ لڑکی میں 9 سال, لڑکے میں 15 سال, تھوڑا سا پہلے کر دیتا یا تھوڑا سا بعد میں کر دیتا. جواب خدا آیا کیونکہ 9 سال میں لڑکی کی عقل آ جاتی ہے اور 15 سال میں لڑکے میں عقل آ جاتی ہے. جب لڑکی میں عقل آئی, لڑکے میں عقل آئی تو اللہ نے عبادت کو واجب کر دی. اس سے پہلے عبادت واجب نہیں.
نماز کا ادب سکھاؤ 7 سال میں. جو حکم سکھانا ہے 7 سال کے بعد سکھاؤ, 7 سال سے پہلے نہیں سکھاؤ. وہی چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ادبوا اولادکم بروایت جد علی بن ابی طالب بسن سنین. اپنے بچوں کو علوم کہنا سکھاؤ, یا علی کہنا سکھاؤ, نعرے لگانا سکھاؤ, علی کی محبت سکھاؤ, علی کی محبت سکھاؤ, علی کی ولایت سکھاؤ جب تمہارا بچہ 6 سال کا ہو جائے. یعنی سب سے پہلے جو بچے کو چیز سکھاؤ وہ کیا ہے؟ ولایت علی بن ابی طالب. اس کے بعد امام کا جملہ ہے سنت قرآن, پھر بچے کو قرآن کی تعلیم دو. حدیث ہے, معتبر حدیث, اپنے بچے کو ولایت علی کا ادب سکھاؤ, ولایت علی کا تعلیم دو. کتنے سال میں؟ 6 سال میں. نماز کا حکم 7 سال, ولایت علی کب سے؟ 6 سال. قرآن کب سے؟ کیا ولایت سے پہلے؟ نہیں, پہلے ولایت بعد میں قرآن. توجہ کیجیے گا یار محترم, کب پہلے علی کی ولایت سکھاؤ, بعد میں انہیں قرآن کی تعلیم دو. مولا بتانا نہیں چاہ رہے ہیں کہ قرآن وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی. جس کا دل علی کی ولایت سے پاک و پاکیزہ ہو جائے, اسی دل میں اور اسی ذہن میں قرآن بھی رحمت بن کے اترتا ہے. اگر علی کی ولایت نہیں ہو, رب قاری القرآن بل قرآن یلعنہ, بہت سے ایسے قاری قرآن ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. یہ ہے مقام و منزلت امام, معرفت امام. انسان اپنے امام کو پہچانے, وہ امام ہے کون, اس کی ہستی کیا ہے. ہم بعض اوقات امام کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, بعض اوقات شباہت دینے لگتے ہیں اپنے آپ سے کہ بھائی امام یہ نہیں کر سکتے, امام وہ نہیں کر سکتے. بھائی اللہ نے کائنات کے اندر ہر چیز میں فرق رکھا ہے. فضل اللہ مجاہدین علی القائدین اجرا عظیما, اللہ نے مجاہد کو قائد پر فضیلت دی, بیٹھنے والوں کو. اللہ نے رسولوں میں سے بھی ہر رسول کو برابر نہیں رکھا, سب رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی. کچھ بڑے رسول, کچھ چھوٹے رسول, ایسا ہی ہے. اللہ نے کائنات کے نظام میں یکسانیت نہیں رکھی, تغییر رکھی. ایک افضل دوسرا مفضول, یہ قانون خدا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے بدن کے, دیکھیے امامت کو سمجھیے, امامت کیا ہے. اللہ نے انسان کے بدن کے اندر, یہ انسان کا بدن ہے, جسم ہے, اس جسم کے اندر بھی ہر جسم کے عضو کو ایسا نہیں کہ برابر رکھا. بعض اعضاء کو بعض اعضاء پر فضیلت دی. انسان کا دل سب سے افضل ہے. خود ہاتھوں میں 2 ہاتھ برابر نہیں ہے, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل. توجہ کیجیے گا, معرفت امام دیکھیے گا, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے کیا ہے؟ افضل ہے. یہاں تک کہ حکم ہے کہ انسان بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے. جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے گا یہ غذا شیطان کے شکم میں جائے گا. نبی نے لعنت بھیجی ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے والوں کو. کراہت ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ. بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی مذمت کیوں؟ کہ یہ بائیں ہاتھ شرف نہیں رکھتا, انسان کا دایاں ہاتھ شرف رکھتا ہے. سورہ واقعہ آپ پڑھتے ہیں, قیامت کے دن کچھ اصحاب ہوں گے جو یمین والے ہوں گے, کچھ ہوں گے شمال والے ہوں گے, دائیں طرف والے احترام والے ہوں گے, بائیں طرف والے ذلت والے ہوں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا انسان کا, جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا, انسان کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں فضیلت رکھتا ہے. بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ 7ویں امام کا دور, امام موسیٰ کاظم بیٹھے ہوئے, سامنے انگور کا تش رکھا ہوا. مولا نے اپنے بائیں ہاتھ سے انگور اٹھائے اور کھانے لگے. توجہ کیجیے گا, مولا نے کیا کیا؟ بائیں ہاتھ سے انگور اٹھائے, معرفت تو دیکھیے امام کی, بائیں ہاتھ سے انگور اٹھائے کھانے لگے. مجمع میں صحابی موجود تھا, شخص موجود تھا, کہنے لگا یا ابن رسول اللہ, نبی نے فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانا ممنوع ہے اور آپ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. اسی مجمع میں امام جعفر صادق کا صحابی موجود تھا, کہنے لگا خدا کی قسم میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا ہے جعفر صادق نے فرمایا تھا الامام لا یسار له كل يمين, امام کا کوئی ہاتھ بایاں نہیں ہوتا, ہر ہاتھ دایاں ہوتا.
بچے نے درود بھیج دیا، آپ میں سے کسی نے نہیں بھیجا، کہہ تو سکتا نہیں ہوں، لیکن ایک روایت سنا دیتا ہوں اس حوالے سے۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، کہنے لگا کہ مولا میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا اور طواف کرتے ہوئے میں ساری دعائیں بھول گیا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ کہا مولا نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے درود کے سوا کہا میں نے درود کی سوا بڑا دی۔ مولا نے کہا کعبے میں تجھ جیسا دیکھا نہیں۔ یہ ہے مقام و منزلت معرفت امام کہ ہم امام کو کس طریقے سے پہچانیں کہ ہم اپنے جیسا سمجھیں تو پھر مشکلات کا شکار ہوں۔ ہاں امام کا بایاں اور دایاں نہیں ہوتا، یعنی یہ کہہ کے بتا دیا کہ امام کا بدن کا ہر عضو محترم ہوتا ہے۔ میں ایک اور تاکہ اور زیادہ معرفت میں اضافہ ہو جملہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ابو ہریرہ سے روایت اہل سنت کی کتابوں میں نقل کیا، تشیع نے اسی روایت کو نقل کیا۔ ایک دن رسول تشریف فرما تھے، امام حسین تشریف لائے، چھوٹے بچے ابھی بچپنے کا عالم ہے، اتنے میں نبی نے امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑا بکفی کلائیوں سے اور کہا ترقی ترقی، اے حسین اوپر آؤ۔ حسین نے اپنے قدموں کو نبی کے پاؤں پہ رکھا اور آہستہ چلتے ہوئے گھٹنوں سے، رانوں سے، شکم سے ہوتے ہوئے ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے اپنی دونوں ہاتھوں سے دیکھا حسین کے قدم نبی کے سینے پر تھے۔ حسین ابن علی کے قدم سینہ مصطفیٰ پر تھے۔ اور پھر راوی روایت نقل کر رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ حسین کے پاؤں نبی کے کندھے پر رہے ہیں۔ پھر راوی روایت کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا نبی نماز پڑھ رہے تھے اور نبی کی نماز کی حالت میں حسین کے قدم پشت مصطفیٰ پر تھے۔ توجہ کیجیے گا، آپ اور میرا بدن ہے کہ جس میں اعضاء فرق کرتے ہیں، ہاتھ انسل ہے پاؤں سے، لیکن یہ حسین کے قدم ہے۔ توجہ کیجیے گا، حسین کے قدم حسین کے سر کی طرح ہوتے ہیں، جیسے حسین ابن علی کا سر محترم ویسے ہی قدم ہو۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ توحید رسالت ہو گئی کہ نبی کے پاؤں حسین کے قدم نبی کے سینے پر، یہ حسین لحمہ لحمی نبی کا گوشت ہے، دمہ نبی نبی کا خون ہے۔ یہ معرفت ہے جو امام سب سے بڑی مشکل آج کے دور میں لوگ اپنے امام کو نہیں پہچانتے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے، جو فتنے کا دور چل رہا ہے، آزمائش کا دور چل رہا ہے، خدا کی قسم اس دور میں بچ بچ قدم قدم کھون کھون کے رکھتے اپنے بچوں کو لے کے، جب امام آئیں گے تو خطبہ ہوگا، چھانٹی ہوگی۔ جو بڑی شیعت کا دعویٰ کرتے تھے، بڑے مولائی بنے گھومتے تھے، بڑے ماتمی بنے گھومتے تھے، بڑے عزادار بنے گھومتے تھے، جب امام آئیں گے تو خربان ہوگا۔ خربان جیسے جب مٹی کو چھانا جاتا ہے اس طریقے سے شیعوں کو چھانا جائے گا کہ کون امام کا ہے، کون امام کا ہے۔ یہ سب کس بنا پہ ہوگا؟ اگر انسان کا عقیدہ اور معرفت امام درست نہیں ہوگا۔ اگر معرفت امام درست ہوگی تو اپنے وقت کے امام کو پہچانے گا، وَإِلَّا امام سامنے سے گزر جائیں گے نہیں پہچانے گے۔ اسی لیے سب سے بڑی اور اہمیت آج کے دور میں کے اندر امام کی معرفت اور عقیدے پہ گفتگو ہے۔ اگر عقیدہ محترم ہو، اگر عقیدہ درست ہو تو آپ کے سامنے دیکھیے انسان محبت اہل بیت کی وجہ سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے گفتگو کو سماعت فرمایا، چند جملے اور وقت تمام ہو چکا ہے، اپنی گفتگو کو تمام کرو۔ کیسے؟ اس کی واضح اور زندہ مثال کربلا کا، اگر آپ دیکھیں قصوروار، سب سے بڑا قصورواروں میں ایک قصوروار ہے ہور، جو حسین ابن علی کو کربلا تک لے کر آیا۔ ہور کا گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں تھا۔ اگر دیکھا جائے جو علی کی بیٹی زینب کی آنکھ میں آنسو لے کر آ جائے اس کا گناہ چھوٹا ہوگا؟
کہ جب نجاب فلس میں ہاتھ ڈالا تو جناب زینب نے گریا کیا. تاریخ میں موجود ہے, مکاتب میں موجود ہے. حور کا گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں تھا, لیکن حور کے دل میں محبت تھی. یہ محبت دیکھیے عمل کو کہاں تک درست کر دیتی ہے. وہ ایک محبت جس نے حور کو حور سے علیہ السلام پر دی. محبت کہاں ہوتی محبت کا اظہار کہاں پر اظہار ہو محبت کا عمر جیسے نجاب فلس کا ہاتھ ڈالا. مولانا نے کہا سکالت کا عمر کیا ہو, اے حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اب حور نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور مولانا اگر پورے عالم میں کوئی مجھے یہ جملہ کہتا, میں بلکہ میں نہیں جملہ اسے کہتا, لیکن میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا, آپ زہرا کے لال ہیں, آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. یہ زہرا کی محبت دل میں تھی. اتنا بڑا گنہگار کہ جو زینب کی آنکھ میں آنسو لایا تھا وہ کربلا میں حسین کی آغوش میں شریک ہو گیا. یہ ہے عقیدہ معرفت امام. تو دوستو انسان اپنے امام کو بتایا بدل خداوند تبارک و تعالی سے ہمیں حقیقی معنوں میں معرفت امام عطا فرمائے, اپنے امام کو پہچان سکے. اور بار بار آپ سے میں نے اس تقریر کے اندر بات کی کہ کبھی بھی محبت فضائل ولایت یہ عمل میں کوتاہی کے لیے نہیں ہے, یہ عمل میں اضافے کے لیے. یہ فضائل پڑھے اس لیے جاتے ہیں تاکہ شیعہ جب فضائل سنے اسے پتا چلے کہ اس کا ایمان کیسا ہے, کیونکہ اللہ کو ایسا بنا لے کہ کوئی نہیں کہ ہمارا کیسا. میرا شیعہ دیکھا ہے اگر 1 لاکھ کی بستی بنی تو 1 لاکھ کی بستی میں سب سے زیادہ متقی میرا شیعہ دیکھا. جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ میرا شیعہ. اس کا مطلب فضائل اہل بیت پڑھ کے بابا کرانے کے لیے نہیں ہے, لوگوں کو اس نماز کی طرف بلانے کے لیے جس کا علم ہوا ہے, اس دین کی طرف بلانے کے لیے جس کی طرف علی نے بلایا, جس کی طرف حسین نے بلایا. یہ امام حسین کربلا میں نکلے, ہدف کیا تھا؟ معرفت امام. لوگ امام کو پہچانے. یہ سب سے بڑی مظلومیت رہی ہے ہر دور کی. آج ہمیں اندازہ نہیں ہے, یہ آج کی مشکل نہیں ہے. خدا کی قسم 1400 سال پہلے یہی مشکل تھی. جناب زہرا نے کیا کہا؟ اے علی, میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. بی بی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مجھے سلام نہیں کرتے, میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب بھی نہیں دیتے. ادب معرفت, معرفت امام نہ ہو تو علی جیسا امام لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے. اس دن سے ڈریے کہ ہم شمار بھی ان میں ہو, ہم اپنے امام کی معرفت کریں. اسی معرفت کرانے کے لیے امام حسین کربلا نکلے. اب تم نے دیکھا نہیں, نبی اپنی زبان کو رکھا کرتے تھے. نبی مجھے آگوش میں بٹھایا کرتے تھے, اپنے کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے. نبی نے میرے بارے میں فرمایا حسین من ایمان حسین من احب حسین من احب اللہ, جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کیا تم لوگوں نے نبی کی حدیثیں نہیں سنی؟ تم لوگ امام کا دامن چھوڑ دیا. اور یہی کربلا میں اس کی واضح مثال, جب کربلا میں مار رہے تھے تو امام حسین زخمی حالت میں کہا کہ تم وجہ کیا ہے, تم لوگ اتنی بے دردی سے مجھے مار رہے ہو؟ تو کب بغض ابی, آپ کے بابا علی کے بغض. اجرکم علی اللہ. کربلا کا واقعہ ہو چکا. آغا نقل ایک جملہ کہا کرتے تھے مجالس میں, کربلا میں مر جانا آسان تھا, کربلا کے بعد زندہ رہنا مشکل ہے. اجرکم علی اللہ. کربلا کے بعد زندہ رہنا بہت مشکل تھا. پتہ نہیں کیسے سیدھے سجاد میں سارا منفردوں کی
اس کے مسائل پڑھنے ہیں جو بانی مجلس افراد ہے، جس نے آزادانی کی بنیاد رکھی ہے، جس نے گریے کی بنیاد رکھی ہے۔ امام سجاد کو رونے کے لیے مسائل نہیں سنانے پڑتے تھے، پانی آتا تو کسی قصاب کی دکان کو کسی گوشت کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے تو کیا تم نے اسے پانی ملایا تھا؟ نبی کو دین پر عمل کرتے ہیں، آقاب دین ہے، پانی پلایا تھا کربلا گزر کر کے کہتے ہوئے ہے میرا بابا کیا ہوا؟ اجرکم علی اللہ، کبھی کسی بات سے گزرتے تھے اور پھولوں کو کھلا ہوا دیتے تو نہیں لگتے تھے، کہتے میرا بھاڑا پھولوں کا گلا بنا دیا ہے۔ آج اس پہ گریا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ شرما کے پہ مت رونا، اور شہزہ میں بیٹھا کیا کیجئے تو دعا کیا کیجئے کہ خدا حسین کو ہمیں بتا دیا، خدا آج میں آنسو دے تو زہرا ملال میں بچ سکے، یہ دعا مان کے بیٹھا کیجئے اللہ۔ سید سجاد کربلا کے بعد جب کربلا سے 11 محرم الحرام کو قیدی بنائے گئے اور نکل رہے تھے، مسائل پڑھوں گا بس آرام سے ذرا تمہید مسائل۔ تو جب نکل رہے تھے جناب زینب کی نگاہ جناب سید سجاد میں دیکھا کہ سجاد کے بدن سے روح نکل رہی ہے، روتے ہوئے زینب گزرا نے پکارا اور کہا بیٹا سجاد جی میں کیا دیکھ رہی ہوں، تیری جان تیرے بدن سے نکل رہی ہے۔ روتے ہوئے سید سجاد نے ایک جملہ کہا، خدا انہوں نے اپنے لاچوں کو بنا دیا، میرے بابا کا لاچا اجرکم علی اللہ، اب میرا بابا پیاسا بطل لگا ہے، یہ لگی اپنے لاچے میں بنا چکے ہیں۔ بڑی مظلومیت جملہ محسوس کیجئے گا، جب مدینہ پہنچے تھے نا 24 سال یا 26 سال عمر تھی سجاد کی، سید سجاد کی، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے دیکھا قافلے کے ساتھ ہی بوڑھا آ رہا ہے، دیکھا کوئی قافلے کے ساتھ بوڑھا آ رہا ہے، کون تھا وہ بوڑھا شخص؟ آپ کا 26 سال کا جوان امام، کمر جھک چکی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، علماء نے دو وجوہات لکھی ہیں، کب سید سجاد کی گردن کیوں اتنا جھکی کہ بوڑھوں کی طرح خبر کم ہو گئی۔ کب دو وجوہات، ایک تو یہ وجہ تھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام 2600 میل کا فاصلہ، سید سجاد سر نہیں اٹھاتے تھے، کہیں زینب کے کھلے سر ہے، کہیں زینب کے دیرینہ سر میں نکالا پڑ جائے۔ حضرت آپ دوسری وجہ ذرا میری طرف دیکھیے اور پرکریا کیجیے گا، دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ جب کربلا میں سید سجاد کو قیدی بنایا گیا نا، ایک توق گلے میں پکڑ ہے، اس توق سے ایک زنجیر نکل رہی تھی، جو زنجیر محمد باقر کے گلے میں بندھی تھی، اب جب سجاد اپنا سر اٹھاتے تھے محمد باقر کی آواز آتی تھی، بابا میرا جان کو چھڑا لے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی کم نہ دے سوائے غم شقیر کے عزاداروں، ایسے ہی ایک ہی ہمارے سید سجاد کی مجلس ہے، بہت مشہور نام ہے سید سجاد۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا نا تو میرے نیزہ پہ سر آگے آگے بلند تھے عزیزانوں اور قیدی پیچھے تھے، جملہ سن کے محسوس کر کے رہیے گا، میرے نیزہ پہ شہید پہ سر آگے آگے جا رہے تھے اور قیدی پیچھے پیچھے تھے۔ اتنے میں ایک منظر دیکھا، ایک 20 سال کا جوان تلوار گھماتا ہوا آتا ہے اور اس نعیم کے پاس جاتا ہے جس نے حبیب کے سر کو میرے نیزہ پہ بنا کیا ہوتا ہے، اس نعیم کا قتل کرتا ہے، میرے نیزہ سے حبیب کے سر کو اتارتا ہے اور حبیب کے چہرے سے اپنی ادا کے تعلق سے حبیب کو صاف کرتے ہوئے سید سجاد کے سامنے سے لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے گزرتا ہے، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر لوگ نیزہ پہ بنا نہیں ہوتا۔ سید سجاد کی نظر دیکھ رہے تھے، آج بچے کو بنے تھے، حسین کے سر کی طرف نگاہ کی اور کہا بابا معاف کرنا، جوان بیٹا زندہ ہے۔
اجرکم علی اللہ عزادارو ایک منزل آئی یہی وہ دن تھا عزادارو چند جملوں کی زیادہ کیا آپ نے دنیا کیا خدا کوئی جنت سمائے جانے شکریہ کیے آپ کی دنیا کو جواب زیادہ قبول فرمائے عزادارو یہ قافلہ کوفہ اور شام کے درمیان ایک منزل پر پہنچا چند جملوں کی خبر ایک منزل پر پہنچا تو زمین میں وہ نیزہ جس پر امام حسین نے سر پر ہو گیا اور نیزہ حرکت نہیں کر رہا تھا شبر نہیں تازیانہ لے کر آیا اور سید سجاد کی کمر پہ برسانا شروع ہو گئی کہا اپنے بابا سے کہو آگے بڑھو سید سجاد کی کمر پہ اتنے زور زور سے تازیانہ مارے کمر سے خون نکلنا شروع ہو گیا سید سجاد امام حسین کے سر کے پاس آتے اور کہتے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ گئی تازیانہ مار رہے ہیں امام حسین کے سر سے آواز آتی ہے سجاد میری سکینہ سارا میں گر رہی ہے میں اپنی بچی کے بغیر آگے نہیں بڑھ رہا یہ وہ راستوں کی مصیبتیں ہیں 2500 میل کا سفر کیسے طے کیا ہے اس قافلے نے آج بھی آپ کربلا سے کوفہ سے شام گئے تو مسجد میں آپ کو حسین کی اولاد کی خبریں ملے گی یہ وہی بچے ہیں جو اونٹوں سے گر گر کے اونٹوں کے پاؤں کہہ رہا کہ راستے میں مرتے رہے اور یہ قافلہ شام میں پہنچا کسی نے سید سجاد سے پوچھا آخری چند جملوں کی زحمت پوچھا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے تو پھر ہم روتے کیوں ہیں روتے ہوئے کیوں نہ تھا شہادت تو ہماری میراث ہے تو نے انصاف نہیں کیا کیا بہن بیٹیوں کا بے وقت ہو جانا شام کے بازار میں لے جانا تو ہماری میراث ہے اجرکم علی اللہ کہتا ہے کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی روتے ہوئے سید سجاد نے 3 مرتبہ الشام 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 کا مولا ایسی کون سی مصیبت شام میں پڑے تو شام میں ہوتا تو دیکھتا کہ جب شام میں ہم پہنچے 3 دن ہمیں شام کے دروازے پہ کھڑا رکھا شام کو سجایا جا رہا تھا نئی ڈھول بازے بجا رہے تھے تاکہ آدمی کی بیٹی مہمانوں چادر شام میں لائی گئی ہے اور پھر سید سجاد نے جملہ کہا اے منظر شام میں جو ہم نے سب مصیبت پڑی وہ یہ مصیبت تھی کہ شامی اپنے گھوڑے کی چھتر پر کوئلے اور آگ لیے ہوئے ہمارے سڑک پر برسائے ہوتے کوئی کوئلہ کسی بیوی کے سر پر رکھتا باہر چلنے لگ جاتے ایک کوئلہ میرے ہمارے پر گرا ہمارے کا کپڑا جلنا شروع ہوا جس کے ہاتھ کھلے ہو وہ ہاتھ کو ہٹا دیتا ہے منظر میرے دونوں ہاتھ بس ایک کچھ نہ دیتے میں کیسے آپ کو بچاؤں اجرکم علی اللہ عزادارو آخری جملہ مصیبت کا عزادارو مضمون امام سید سجاد کہ تاریخ میں 4 ایسے جنازے ہیں جنہیں غسل دینے والے جب غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے رہے پہلا جنازہ ہے جناب زہرا کا جب علی بن ابی طالب نے غسل دیا نا تو اپنا سر دیوار پہ مارا اور چیخ کر رونے لگے زہرا نے پہلو کا زخم چھوڑا ہے دوسرا جنازہ ہے مشرق قاسم کا جب امام رضا غسل دینے لگے تو چیخ مار کے روئے اور کہنے لگے میرے بابا کا جنازہ زنجیروں میں جگہ ہوا تھا آخری چولہا ہے مصیبت کا اپنے آواز میں گرنا کو بلد کیجیے گا تیسرا جنازہ ہے جناب سکینہ کا جب غسالہ غسل دینے لگے کرتا اتارنے لگا بدن کا جوش خود کرنے لگا چوتھا جنازہ ہے امام سجاد کا جب محمد ناظر غسل دینے لگے روتے ہوئے کہنے لگے 35 سال پرانے تازیانوں کے زخم میرے بابا کی پوچھ پر آج شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں تیری توق گرا پا
بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے پرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بے مکنا بے چادر بلوے میں پھٹی بادر اور مجمع کفار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بازار کی زیبائی کوٹوں پہ تماشائی بازار کی زیبائی کوٹوں پہ تماشائی آقا کی سفارائی اور عالم تنہائی وہ بے کسولا عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دربار میں سروریاں آتے ہیں حرم گریاں دربار میں ضروریاں آتے ہیں حرم گریاں اٹھنے لگا ایک طوفان میں شرکت سہے سامان جمریش میں ہے دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار وہ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو شرم سے فرما دو گردن میری کھلوا دو سر بابا کا منگوا دو یا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستمگار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار حاکم نے جو سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے جو سن پایا تو اور ستم ڈھایا سرپوش کو سرکایا اور بچی کو دکھلایا چلائی وہ اقبال عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار وہ پائے تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر اس کشت میں ہے جو سر وہ تو ہے سرے پرور کیسے کروں دیدار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار حاکم نے جو سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے جو سن پایا تو اور ستم ڈھایا سرپوش کو سرکایا اور بچی کو دکھلایا چلائے وہ اقبال عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں اور آگے اٹھاؤں میں یا پار بلاؤں میں رودا سناؤں میں سینے سے لگاؤں میں دیکھے بڑا دربار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر آ جائیے آنکھوں پر
का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। दोपहर की सदा सुनकर फिर दस्ते दिलाते सर, दोपहर की सदा सुनकर फिर दस्ते दिलाते सर। गोदी में गया उठकर नादान ने लिपटा कर, मुंह पर रखे रुखसार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। जब बाबा का सर पाया दिल बच्ची का भर आया, जब बाबा का सर पाया दिल बच्ची का भर आया। हर जुल्म को दोहराया लोगों ने जो सुन पाया, आंखें हुई खुबार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। जिंदा में अनी से गम करते हैं हरम मातम, जिंदा में अनी से गम करते हैं हरम मातम। ना पूछती है पैगाम क्यों आग है ये गुलनाम, क्या मर गई आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद